اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کراچی کا مقامی صحافی محمد صغیر۔ سب سے پہلے تو ایک بار پھر واضح کر دوں کہ میں نے ہمیشہ رنگ، نسل، مذہب، لسانیت اور فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر صرف اور صرف انسانیت کے لیے کام کیا۔ لیکن آپ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اپنی بیٹی کا قرض اتارنے کے لیے مجھے کم و بیش 3 برس کا عرصہ لگ گیا۔ نام نہاد سماجی کارکن ظفر عباس سے میرا واسطہ کم و بیش 3.5 سال قبل عید الاضحیٰ سے پہلے ہوا۔ اس نے میرے توسط سے ایک اشتہار لگوایا۔ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے مطابق اس کی قیمت زیادہ تھی، لیکن میری وجہ سے اور اس کی فلاحی جو سرگرمیاں جو نمائشی یا بظاہر نظر آنے والی فلاحی سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس اشتہار میں رعایت کی اور کوارٹر پیج کا اشتہار 25,000 روپے کا لگا دیا۔ اشتہار لگ گیا، بقرہ عید گزر گئی اور وعدہ یہ تھا اس کا کہ عید الاضحیٰ کے تیسرے دن اشتہار کی پیمنٹ ہو جائے گی۔ آپ یقین مانیں کہ عید الاضحیٰ کے بعد سے محرم الحرام کی آمد تک میں نے وہ پیسے لینے کے لیے کم و بیش 25 چکر اس کے دفتر پہ لگائے جو سراب گوڈ پر واقع ہے۔ انہی دنوں میری چند ہفتے کی بیٹی انابیہ شدید بیمار تھی۔ میں آپ کو بتاؤں، میں بہت مضبوط اعصاب کا مالک ہوں، میرے رب کا بڑا کرم ہے، لیکن بیٹی کی بیماری نے مجھے اتنا جو ہے مجھے وہ کر دیا تھا کہ آپ یقین کریں کہ میں سڑک پہ چل رہا ہوتا تھا تو رو رہا ہوتا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ آفس میں بیٹھا ہوتا تھا تو میری آنکھوں سے آنسو گر رہے ہوتے، مطلب میں دیوانگی کی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ اور ظفر عباس کو میں نے اس ساری صورتحال سے آگاہ کیا، اس کو درجنوں فون کیے، اس کو کہا کہ بھائی میں تم سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہا، میں تم سے صدقہ نہیں مانگ رہا، میں تم سے امداد نہیں مانگ رہا، میں تم سے خیرات نہیں مانگ رہا، یہ میرے ادارے کے پیسے ہیں، یہ مجھے دے دو، نہیں تو میری تنخواہ بہت معمولی سی تنخواہ ہے، میری وہ رک جائے گی، میری بیٹی بیمار ہے، میں تو کسی سے مدد بھی نہیں مانگتا، میں خود اس کو جو ہے وہ اس کا علاج کروا رہا ہوں، تو خدا را میرے پہ رحم کرو۔ لیکن اس بے حس، بے شرم اور نام نہاد سیاسی کارکن نے مجھے خون کے آنسو رلا دیا۔ میں اس کے دفتر کے چکر لگا کے تھک گیا، لیکن یہ مجھے پیسے دینے پر آمادہ نہیں تھا، بلکہ الٹا بدمعاشی کرنے لگا۔ اسی دوران محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں اپنی بیٹی کا چیک اپ نہیں کروا پا رہا تھا، اور محرم الحرام کی آمد پر تو میں اور شدید دباؤ کا شکار ہو گیا کہ یہ نام نہاد سماجی رہنما تو محرم میں اپنی دکانداری میں لگ جائے گا، یہ مجھے پیسے نہیں دے گا، اور پیسے نہیں دے گا تو میری تنخواہ رک جائے گی یا کاٹ لی جائے گی، میں کیسے گزارا کروں گا اپنے گھر والوں کا، اپنے بچوں کو کیسے، جو روکی سوکی جو ہم کھاتے ہیں ہم تو اس سے بھی چلے جائیں گے۔ خیر، میں محرم کا چاند نظر آیا، میں اپنے دفتر سے جو ہے کام وغیرہ فارغ کر کے میرے کولیگ، میرے لیے بہت قابل احترام منصور حفیظ بھائی کے ساتھ میں اپنے دفتر سے نکلا، اور انہوں نے مجھے سراب گوڈ پر JDC کے دفتر کے قریب چھوڑا۔ یقین کریں میں تقریباً 9 سوا 9 بجے وہاں گیا ہوں۔ حسب معمول وہی تماشا، ظفر عباس نہ مل رہا ہے وہاں پہ، نہ میرا فون اٹھا رہا ہے۔ رات کے 12:30 بج گئے۔ اس کے عملے میں جو لوگ تھے وہ مجھے دیکھ رہے تھے کہ یہ بیچارہ 3 ہفتے سے آتا ہے، یہاں گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے اور بولتا ہے یار میرا بل کلیئر کر دو، خدا کے لیے پیسے دے دو تاکہ میں دفتر میں جمع کرا دوں، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہا۔ تو اسی صورتحال کے پیش نظر اسی کے آفس کے ایک لڑکے نے اپنے موبائل سے اس کا نمبر ملا کے مجھے دیا، اور میں نے اس سے بات کی۔ میں نے اس کو کہا دیکھو ظفر، یہ پیسے مجھے دو، یہ میرے ادارے کے پیسے ہیں، تم کروڑوں روپے کی چیریٹی کے ڈرامے کرتے ہو، 25,000 روپے کا بل دینے میں تمہیں کیا تکلیف ہے؟
اس بے رحم، سفاک اور خود ساختہ سماجی کارکن نے مجھے کہا کہ دیکھو میں بہت دور ہوں اور تم کل آ جانا پیسے لینے۔ میں نے بتایا کہ بھائی یہ تو 3 ہفتے سے ہو رہا ہے، تقریباً 2.5-3 ہفتے سے یہی ہو رہا ہے کہ آ جانا کل آنا، آ جانا کل آنا۔ تو میں نے بولا آج تو میں پیسے لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تم رات جہاں بھی گزارو، کہیں بھی رہو، مجھے کیا، میں تو کل آؤں گا اور پیسے دوں گا، آج تو پیسے نہیں ہیں۔ یقین کریں کہ بس میرے اندر کا حیوان جاگ اٹھا اس وقت، اور یہ بے شرم، بے غیرت اور خود ساختہ بدماش 10 منٹ کے اندر اندر پیسے لے کر آیا۔ میرے پاس ہر چیز کا ثبوت بھی ہے، گواہ بھی ہیں، زندگی میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ میں کاغذوں کو سنبھالتا نہیں ہوں کیونکہ میرے پاس اتنے کاغذ ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ شاید اس میں الٹا آ رہا ہے، یہ وہ انٹرویو ہے جو میں نے آج تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے، ظفر عباس کا۔ خیر، اس آدمی نے مجھے پیسے دیے۔ 3-3.5 سال سے میں بس ایک ہی بات کو سوچتا ہوں کہ جو آدمی ایک بڑے میڈیا گروپ کے سینئر رپورٹر کے ساتھ اتنی بدماشی کرتا ہوگا، وہ عام آدمی کی کیا مدد کرے گا۔ اور میں آپ کو ایک بار پھر واضح کر دوں کہ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ، خیرات، صدقات کس کو دیتے ہیں، لیکن یہ میری بیٹی کا قرض تھا مجھ پر، میں لوگوں کے لیے لڑتا ہوں۔ آج میں نے اپنی بیٹی کا قرض اتار دیا۔ جس کو میری بات سمجھ آئے وہ اس کو آگے شیئر کرنا۔ اور ظفر عباس، تجھے میں چیلنج کرتا ہوں، اگر تیرے اندر ذرا سی بھی شرم اور غیرت ہے نا، آ کے میرا سامنا کر، یا مجھے ہتک عزت کا نوٹس بھیج۔ میرے رب نے مجھے بڑا نوازا ہے۔ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، رزق حلال کھانے والے کی طاقت کو تو جانتا نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تیری ڈرامے بازیوں کا جو غبارہ ہے نا، اب اتنا پھول چکا ہے کہ یہ پھٹ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں جو ملک کی سلامتی کے ادارے ہیں ان سے بھی ہاتھ جوڑ کر یہ التجا کرتا ہوں کہ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے فلاحی ادارے خراب ہیں، لیکن میں آپ کو سب کی کارکردگی دکھاؤں گا۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ ان کا فارنزک آڈٹ کیا جائے، پتہ چلایا جائے کہ یہ پیسے کہاں سے لیتے ہیں، کتنے لیتے ہیں اور کہاں خرچ کرتے ہیں۔ کوئی ان سے حساب لینے والا نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔